Assalamu alaikum. I welcome you to the course on international law. Today we will talk about a new subject, and that is jurisdiction. Jurisdiction on the part of the state. What does it mean? یہ کانسیپٹ انٹرنیشنل لاء میں بہت ایکسٹینسولی یوز ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی جورسڈکشن یا جورسڈکشن کا کانسیپٹ ایز سچ کیا ہے. یہ پہلی مرتبہ پڑھنے والوں کو تھوڑا سا کنفیوزنگ ضرور لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ فیملیئر ہیں کانسیپٹ آف جورسڈکشن سے ان دا لوکل انوائرمنٹ, اینڈ یو ہیو ہرڈ لاٹ آف نارمل comments about jurisdiction, the jurisdiction of the high court, the jurisdiction of a certain court, the jurisdiction of a certain officer, and the jurisdiction of maybe even a thana of a certain area. So when you talk about jurisdiction, normally what comes to your mind is that a specific power has been given or a specific scope of functions has been given to a certain entity under domestic law, and that is what means jurisdiction. So it is in that sense that you perceive this concept. You perceive it in relation to the courts, and you associate that when you say jurisdiction of the civil court, you mean a specialized jurisdiction, which means which forum should entertain a grievance that a person has. When you say jurisdiction of the High Court, for example, under Article 199 of the Constitution of Pakistan, then it implies a specialized constitutional jurisdiction under which somebody can approach the forum of High Court and file a writ petition. And when you say different jurisdiction concept like pecuniary jurisdiction, then it means a jurisdiction curtailed on account of a monetary threshold. If you say a jurisdiction of a small cause court or a jurisdiction of a court with reference to a certain transaction, so it means that courts have limitation with reference to the scope of the sector which they have to administer. So you have heard that, for example, a banking court has jurisdiction in banking matters. An anti-terrorist court has jurisdiction in matters relating or arising from terrorism, and a court established under National Accountability Ordinance has jurisdiction with reference to corruption offences. So jurisdiction کے بے شمار مفہوم ہیں, بے شمار کانسیپٹس ہیں جو ایک عام آدمی کے ذہن میں ہیں. ان کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ پہلی مرتبہ جورسڈکشن کا لفظ انٹرنیشنل لاء میں سنتے ہیں تو آپ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور آپ کی کنفیوژن کی وجہ یہ پس منظر ہے, یہ ان پٹ ہے جو آپ تک اب تک انفارملی آیا گیا جورسڈکشن کے کانٹیکسٹ میں, اور آپ یہ سوچتے ہیں یا آپ یہ کنفیوژن میں سوالات ریز کرتے ہیں اور ایشوز ریز کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء میں جورسڈکشن سے کیا مراد ہے. کوئی انٹرنیشنل اسٹیٹ تو ہے نہیں, کوئی ورلڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں, تو پھر جورسڈکشن سے کیا مراد ہے. انٹرنیشنل لاء میں جورسڈکشن سے مراد اس سم ٹوٹل آف پاورز ہیں. بلکہ اگر آپ جورسڈکشن کے لفظی معنی ڈھونڈنے ڈکشنری میں بھی جائیں, سو یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جس پر بہت کلیئرلی ڈیمارکیشن اویلیبل ہو. پاور بھی جورسڈکشن کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے, اختیارات بھی جورسڈکشن کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, اسکوپ آف فنکشنز بھی جورسڈکشن کا ہی ایک ایلیمنٹ ہے. آپ کی ڈیفینیشن آف دی پاور ایکسرسائز اینڈ دا مینر آف اٹس ایکسرسائز بھی جورسڈکشن کا ہی ایک ایلیمنٹ ہے. سو جورسڈکشن سے مراد ایک ہولسم پاور ہے, لیگل پاور آف اے اسٹیٹ, اور جب آپ اس کو انٹرنیشنل لاء میں دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ویو آنا چاہیے کہ جورسڈکشن سے مراد ہے لیگل پاور آف دا اسٹیٹ. انٹرنیشنل لاء میں جب ہم نے اسٹیٹ کو سمجھا اور پڑھا تو ہم نے اس کو دیکھا ان اے کانٹیکسٹ آف اے اسٹیٹ کہ جو ایک اینٹی ہے جس تک کچھ پاورز کی رسائی ہے, اس کے پاس ایک ٹیریٹری ہے, اس کے پاس ایئر اسپیس میں اس کی اپنی ایک لمٹ ہے, اور یہ ایک کمپلیٹ اسٹیٹ ہے. یہ تو ہو گئی اسٹیٹ دا وے اٹ ایگزسٹ ان انٹرنیشنل لاء ایز اے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء.
لیکن جب آپ اسٹیٹ کو جورسڈکشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہاں وہ کانسیپٹ جو اب تک منجمد ہے ٹیریٹری کی ویژول میں، وہ سڈنلی متحرک ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایک ڈائنامک اسٹیٹ کے فنکشنز کی صورت میں. ہم نے اسٹیٹ کو اب تک جانا تھا کہ ایک اینٹی جو کہیں کسی جغرافیائی اکائی کے طور پر پڑی ہوئی ہے، اس میں لوگ بستے ہیں، اس پہ سے پانی گزرتا ہے، اس کے اوپر پہاڑ ہیں، اس میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لوگ اس میں رہتے ہیں. یہ اسٹیٹ ہے جو ایک نقشے پر ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہے. جب ہم جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں تو یہی اسٹیٹ متحرک ہو جاتی ہے. اٹ کمز ٹو لائف، اٹ کمز ٹو لیگل لائف. یہ لیگل لائف اسٹیٹ کو مختلف چیزیں دیتی ہیں. اور جب ہم انٹرنیشنل لا میں جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں تو وی امپلائی دس انٹائر فنکشنالٹی آف اے اسٹیٹ. اور اس کے فنکشنز میں، اس کے اسکوپ آف ڈیوٹیز میں، اس کی پرفارمنس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسٹیٹ سے ایک کانسیپٹ منسلک ہے جسے ساورینٹی کہتے ہیں، یعنی کہ ساورن رائٹ آف اے اسٹیٹ. تو پھر جورسڈکشن کیا ہے؟ آپ اس کو بھی یوں سمجھیے کہ ساورن رائٹ بھی ایک منجمد کانسیپٹ ہے، ایک ایکڈیمک کانسیپٹ ہے، ایک انٹرنیشنل ریلیشن سے منسلک ایک آئیڈیا ہے جو اسٹیٹ کو ایک رسپیکٹ اور ایک ڈگنیٹی کا فورم مہیا کرتا ہے، اس کا ایک فریم ورک مہیا کرتا ہے. مگر ساورینٹی جو ہے جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو این ایکٹیویٹی آف اے اسٹیٹ، وہ جورسڈکشن کہلاتی ہے، وہ اسٹیٹ کی جورسڈکشن بن جاتی ہے. یعنی اسٹیٹ کو یہ ساورینٹی ہے دیٹ اٹ کین ایکسرسائز کنٹرول اوور اٹس نیشنلز، اوور اٹس سٹیزنز. سو اس کے سٹیزنز جو ہیں وہ اس کی ساورینٹی کے تابع ہیں. اب اس کا کوئی سٹیزن اگر ملک کی ٹیریٹری کے اندر موجود ہے، یعنی اس نقشے کے ارد گرد، اس نقشے کے اندر جو نقشہ آپ کے ذہن میں اسٹیٹ کا ہے، اور اسٹیٹ اس پر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرتی ہے کسی بھی طور پر، کسی قانون کے طریقے سے، تو وہ ایک ایکسرسائز کر رہی ہے کنٹرول اپنی جورسڈکشن کا. اگر اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ڈومیسائل لے کر آئیں، کہ آپ شیخوپورہ میں پیدا ہوئے تھے یا لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور یہ آپ کے ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے، تو یہ اسٹیٹ نے اپنی جورسڈکشن یا اپنی ساورن رائٹس کے کنٹرول کو ٹرانسلیٹ کیا انٹو اے لوکل لا اور اپنے انڈیویجول پر اس کو ریگولیٹ کروایا اور کہا کہ یہ تم پر پابندی عائد کر دی ہے کہ اگر تم انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہو، میڈیکل کالج میں لینا چاہتے ہو، تو ساتھ اپنا ڈومیسائل لاؤ. سو ساورن رائٹس کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈومیسٹک لا میں ایونچولی ایک انڈیویجول تک پہنچایا جورسڈکشن کے انٹرنل کانسیپٹ نے. یہ ڈومیسٹک کانسیپٹ آف جورسڈکشن ہے. اسی طرح اگر اسٹیٹ کوئی اور قدغن لگاتی ہے، کوئی اور ریسٹرکشن لگاتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے اس نوعیت کی، تو یہ اسٹیٹ اپنا انٹرنل فنکشن پرفارم کر رہی ہے. اسٹیٹ اسی شخص یا انہی گروپ آف اشخاص پر کسی اور نوعیت کی بھی ریگولیٹری فریم ورک ان پر امپوز کر سکتی ہے کہ آپ نے اگر نوکری میں ہیں تو پھر آپ کی ٹرانسفر جہاں ہوگی وہ رائٹ اسٹیٹ کا ہے، وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. ٹو چوز یور پلیس آف ٹرانسفر اٹ از اے رائٹ آف دا اسٹیٹ. آپ ساورن اسٹیٹ کے سبجیکٹ ہیں، ساورن اسٹیٹ نے اپنی جورسڈکشن آپ پر اسرٹ کی ہے، اور وہ اسرشن کا طریقہ قانون سازی جنرلی ہوتا ہے جو ایگزیکٹو کے تھرو ہوتا ہے. سو یہ سب اسٹیٹ کے جورسڈکشن کی مینیفیسٹیشنز ہیں، یا یوں کہیے کہ ساورن رائٹس کی مینیفیسٹیشن جورسڈکشن ہے، اور جورسڈکشن کی پھر مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیٹ ایکٹیویٹی. اسی ایگزامپل کو بھی ٹیک فارورڈ. فرض کیجئے کہ جو صاحب جن پر اسٹیٹ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہے، who is now within the country, he travels outside Pakistan for business, for maybe admissions to a foreign university, and he arrives in Britain, for example. When he arrives in Britain, he presents his passport to the immigration authorities and says, I have a valid travel document. Now, State of Pakistan is not present personally at the immigration counter at the Heathrow airport. The officials of Pakistan are not personally present there. But when he presents his passport, the passport carries some legal linkage with the state of Pakistan. And it is that legal linkage which carries with him an umbrella of laws which regulate that travel document and association of that person with him.
اور وہ جب پاسپورٹ سامنے رکھتا ہے تو امیگریشن آفیسر یو کے کیا ہے وہ اس بات کی پہلے اس بات کی اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ ٹریول ڈاکومنٹ ویلڈلی ایشو ہوا ہے، کون سی رجسٹریشن اتھارٹی نے ایشو کیا ہے، اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے، کوئٹہ سے، کون سے پاسپورٹ آفس سے ایشو ہوا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ڈیٹ درست ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی جو پاسپورٹ حکومت پاکستان کا لے کر اس تک پہنچا ہے اس کے پاس یہ ٹریول ڈاکومنٹ کریکٹ ہے، کیا یہ پراپرلی ایشو ہوا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کریکٹ ہے، یعنی کیا یہ شخص جو اس وقت پاکستان سے باہر ہے پاکستان کے قوانین کے عین مطابق ٹریول کر رہا ہے یا نہیں. اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ڈیٹ جو ہے وہ یا ایکسپائری ڈیٹ 6 مہینے سے کم ختم ہو رہی ہے یا اس کے پاسپورٹ میں کوئی نقص ہے، تو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ یہ پاکستان کے قوانین کی مطابقت سے ٹریول نہیں کر رہا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اسٹیٹ آف پاکستان نے اس شخص پہ جو جورسڈکشن ایکسرسائز کی ہے اپنے قوانین کی، وہ جورسڈکشن کریکٹلی ایکسرسائزبل ہے ان دی ڈاکیومنٹس اور ناٹ. اب آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کا شہری ہے، پاکستان سے باہر جا چکا ہے، مگر اس کے ساتھ پاکستان کے قوانین ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ جورسڈکشن جو ایک لیئر کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے جو پاکستان کا نیشنل ہے. وہ جب واپس بھی آئے گا تو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے آئے گا. اگر وہ پاکستان سے باہر کوئی ایسا جرم کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کا اثر پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان کے قوانین کے تحت اس پر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کا شہری ہے. اس طرح سے اسٹیٹ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہے آن اٹس نیشنلز. اسٹیٹ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہے آن اٹس پراپرٹی. پاکستان کی پراپرٹی ہو سکتا ہے ملک سے باہر ہو. مثلا آپ نے کسی ایمبیسی بنانے کے لیے کوئی گھر خریدا کسی ملک کے کیپٹل میں، اب وہ پاکستان کی پراپرٹی بن گئی ہے، اگرچہ وہ ملک میں بھی آسٹریا میں ویانا میں آپ نے ایمبیسی کی جگہ خرید لی. اب ایمبیسی کا جو جگہ ہے وہ جو ایک گھر ہے اس کا ٹائٹل اب ٹرانسفر ہو گیا ٹو حکومت پاکستان، وہاں کے کاغذات میں جو آسٹریا میں رکھے جاتے ہیں. اب اس گھر کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو پاکستان کے کسی سول یا کرمنل قانون کے نیچے اس کی کاگنیزنس لی جا سکتی ہے یا کوئی کارروائی کرنا مقصود ہے، تو پھر پاکستان میں وہ کارروائی ہو سکتی ہے. اب واقعہ پاکستان سے باہر ہوا مگر ایک ایسی پراپرٹی بھی ہوا جو پاکستان کی تھی، تو آپ اس پر کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں آن دا گراؤنڈ کہ یو ایز اے اسٹیٹ ہیو جورسڈکشن اوور دیٹ پراپرٹی. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کی جورسڈکشن مخصوص پراپرٹیز کی حد تک انوالو بھی ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا F-16 ایگریمنٹ ہوا پاکستان کے اداروں نے اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں سیل کرنے والا لاک ہیڈ کمپنی ہے اس کو مینوفیکچر کرتی اس کے درمیان. لیکن بعد میں پابندی لگنے کی وجہ سے ایک امینڈمنٹ آئی اور اس امینڈمنٹ کی وجہ سے جو اسپیشلائز پرمیشن پاکستان کو دی گئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی، مگر پیمنٹ پاکستان کی طرف سے جا چکی تھی. اب جو F-16 طیارے تھے جو ایریزونا کی ایئر بیس پہ کھڑے ہوئے تھے ان کا ٹائٹل ٹیکنیکلی پاکستان کو ٹرانسفر ہو گیا. پاکستان کی چونکہ جورسڈکشن قانونی سینس میں ان طیاروں پر مسلسل اپلیکیبل تھی، اس لیے پاکستان یہ آرگیو کرتا رہا کہ یہ طیارے ہمارے ہیں، ہم نے ان کی پیمنٹ کی ہے، اب ان پر جورسڈکشن پاکستان کی ہے، ان کو روک لینا ملکی قانون کے نیچے چاہے وہ امریکی قانون ہو وہ لیگلی کریکٹ نہیں ہے، بیکاز پاکستان ناؤ ہیز اے لیگل لنک اینڈ اٹ کین ایکسرسائز جورسڈکشن ود ریفرنس ٹو دیز گڈز. اس طرح کی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ آپ کے ملک کی جورسڈکشن کو واضح کرتے ہیں یا دے بیکم اسپیشل فیچرز آف دیز ایکسرسائز آف دس جورسڈکشن. جورسڈکشن کسی بھی ملک کی سول بھی ہو سکتی ہے اور کرمنل بھی ہو سکتی ہے. سول جورسڈکشن سے مراد وہ جورسڈکشن ہے جو جس میں کرائم کا ایلیمنٹ نہ ہو مگر اس کے باوجود ملک اپنی جورسڈکشن مسلسل ایکسرسائز کرتا رہے. مثلا
جس طرح میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ ایک صاحب نیشنلٹی رکھتے ہیں پاکستان کی، پاکستان سے باہر جاتے ہیں. اب پاکستان ان پر کیسے ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن، یا جو پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے اس شخص کی موومنٹ کو، یا جو پاکستان کا پاسپورٹ ایکٹ ہے، یا جو کوئی اور ایکٹ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہو سول سائٹ پر ایکٹیویٹی، انٹری، ایگزٹ آف دیٹ انڈیویجول، تو وہ پاکستان کی جورسڈکشن کی مینیفیسٹیشن ہو جائے گی، اس کی غمازی کرے گا اس شخص کے ساتھ آن دی سول سائٹ. اسی طرح if that person may not be a Pakistani person, a person could be a foreigner in his own country. If he is entering into a trade relationship with a Pakistani entity and Pakistani person is sending any goods to him or entering into a transaction with him, then again the Pakistan as a country can become involved in terms of its jurisdiction when a suit is filed against that foreigner in the court of Pakistan on the ground that, for example, that contract was executed in Pakistan, and then the degree can be taken and it can be enforced in the third country. That way, civil jurisdiction of Pakistan will seem to be enforced outside Pakistan as well. And one can go on giving on examples on the commercial side. Similarly, on the matrimonial side, for example, when you are married and you are traveling, and there are issues of interpretation, again the jurisdiction of Pakistan can be invoked in terms of how that relationship has to be translated, interpreted, increased, decreased, or totally suspended, as the case may be. So then civil jurisdiction will continuously extend. You will have to regulate your matters if you are Pakistanis outside Pakistan in accordance with laws of Pakistan. میں بھی ایک باپ اور بیٹا پاکستان سے باہر سیر کرنے جاتے ہیں اور والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنی جائیداد میں سے کچھ چیزیں تحفے میں دے دوں. اب یہ بات تو انہوں نے کسی دوسرے ملک میں جا کر کہیں، ان کو یہ خیال آیا سیر کرتے ہوئے، مگر اس کو ایکسیکیوٹ وہ وہاں کے قانون کے حساب سے نہیں کریں گے، اس کی ایکسیکیوشن وہ پاکستانی قانون کے حساب سے کریں گے، یا وہاں پر جو ڈاکیومنٹ ایکسیکیوٹ کریں گے آپس میں اس کو پاکستان میں دوبارہ رجسٹر کروائیں گے، اور یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ڈاکیومنٹ پاکستان میں ہی ایکسیکیوٹ ہوا یا پاکستانی قوانین کے مطابق ایکسیکیوٹ ہوا. اسی طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ کے جاننے والے ہوں گے who are trying to send، ملک سے باہر ہیں، اپنی جائیداد کی بابت آپ نے پاور آف اٹرنی دینی ہے، تو آپ ایمبیسی میں جا کر وہ پاور آف اٹرنی اٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر وہ وہاں پاکستان آتی ہے، اور پاکستان میں پھر وہ ریکگنائز ہوتی ہے ایز پر دا لاز آف پاکستان. یہ تمام جو ایگزامپلز ہیں، ان میں جتنے لیگل مرحلے ہیں، ہر لیگل مرحلہ جورسڈکشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے، ہر لیگل مرحلہ جورسڈکشن آف پاکستان کو اسرٹ کر رہا ہے، اس کا وہ ایک پروف ہے، اس کی وہ سارے پروسیس اس جورسڈکشن کے مختلف پہلو ہیں. یہی صورتحال کرمنل سائٹ پر ہے کہ کرمنل جورسڈکشن جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی، جو پاکستان کے پینل کوڈ کے تحت ہے، جو پاکستان کے مختلف اور قوانین کے تحت ہے، وہ بھی اسی طرح ایکسرسائز ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو انڈیویجولس. I will talk about it towards the end part of my presentation because it requires special treatment in terms of the significance which is now attached with reference to the criminal liability or criminal jurisdiction of the state with reference to its nationals in the backdrop of the current developments in international law in the context of terrorism in particular. But we will come to that later. Right now, the examples which we have given and the other illustrations that I have mentioned to you so far lead us to take you to a figure and explain through that what is a more detailed illustration of jurisdiction of a state and how it is manifested in at least 3 different manners. For that we go to our cartoon and we use a figure to explain this concept, which I have narrated in some of the examples. Now, this is a state of Pakistan and it has to exercise jurisdiction. The question is, how would you exercise jurisdiction
with reference to your competence and your powers. How do you extend them outside your territory? You do them through three manners. Number one, you do it through legislation, legislative jurisdiction. Secondly is executive jurisdiction. And third is judicial jurisdiction. What do we exactly mean by these? We mean by these that the state has the competence and the power to exercise jurisdiction through legislative means, through executive means, and through judicial means. The legislative means that a state of Pakistan can make laws with reference to its individuals, with reference to property that Pakistan has outside Pakistan, with reference to any other fact or event which may take place out of Pakistan, but which may have bearing with Pakistan, through Qanun Sazi, through specific legislation, and it creates a specific law. So, a state of Pakistan can not only make laws for within its four corners, with reference to individuals within its own territory, but those who move out of Pakistan, the state extends its arm, operational arm, and takes over the control through a law. So plenty of laws in Pakistan are exercising control over individuals, are exercising control over waqiyat and property outside Pakistan. And you would also be familiar with the very, I would say, a common example, جس کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو جہاز ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے. اگر بحری جہاز ہے تو وہ بھی پاکستان کا حصہ تصور ہوگا, اور اگر اس پر کوئی کرائم ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے تو وہ گویا یہی تصور ہوگا کہ وہ پاکستان میں ہوئی ہے. یا پاکستان کا ہوائی جہاز ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ پاکستان کے اندر تصور ہوگا. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ تو ایک جنرل سینس میں کہا جاتا ہے. اس کی جو ٹیکنیکل بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ وہ جہاز تو پاکستان کا براہ راست حصہ نہیں ہے, مگر پاکستان کا ٹائٹل اس کے پاس ہے, اس جہاز کا ٹائٹل پاکستان میں ویسٹ کرتا ہے, اور وہ چونکہ پاکستان کی پراپرٹی تصور کی جائے گی, لہٰذا اس پہ ہونے والا واقعہ جو ہے اس پہ بھی پاکستان کے قوانین کا عمل درآمد ان پر ہو سکتے ہیں. سو ایک ہے کہ لیجسلیشن یا قانون سازی جو ایک آپریشنل طریقہ ہے جس کے تھرو آپ اپنے آپ کو, اپنی ریچ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ریچ آف جورسڈکشن کو اسپیل آؤٹ کرتی ہے اسٹیٹ تھرو اے لا, اینڈ دیٹ از دا موسٹ آرٹیکولیٹ وے آف ڈیفائننگ دا ریچ بائی اے اسٹیٹ. دیر از نو ادر میکینزم ایکسپٹ اسپیسیفک لا میکنگ انڈر وچ دا اسٹیٹ ڈیفائنز اٹس ریچ اوور انڈیویجولز, اوور فارنرز, over properties outside its own state by making a specific law in that area. And all the laws that you have in your country, اگر آپ اس میں سے کوئی law کھولیں تو عموماً اس کی جو پہلی, دوسری, تیسری شق ہوتی ہے اس میں سے کوئی ایک آدھ شق ایسی ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہے اور یہ کن پر ان کا اطلاق ہوتا ہے. عموماً لکھا ہوتا ہے applicable to the citizens of Pakistan, یہ applicable with reference to certain transaction, اور وہ قانون پہ. ہم اس کی کچھ examples towards the end of this lecture, we will cite some examples to exhibit that, کہ how the state translates its jurisdiction through specific law making. Number 2 is executive. Executive jurisdiction is in effect the jurisdiction to police your rights. Executive jurisdiction means کہ law نے آپ کو اختیارات دے دیے, اب ایگزیکٹو نے اس کو انفورس کرنا ہے. یعنی آپ نے کچھ آرگنائزیشنز کو ڈیزگنیٹ کی ہوں گی انفورسمنٹ پاورز. ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن کسٹمز ہو سکتا ہے سو کسٹم کے اگر کوئی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کسٹم نے بنائی ہے, کسٹمز آف ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ہے, وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے ان پاورز کو. اگر کسٹم والا کوئی صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں یا ڈرائی پورٹ پر بیٹھے ہیں اور جو کنٹینرز آ رہے ہیں ان کو ایگزامن کر رہے ہیں, تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہے ہیں ود ریفرنس ٹو انفورسمنٹ میکینزم. اسی طرح اگر کوئی اور پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے
جس کی لانچز جو ہیں وہ پاکستان کی سمندری حدود میں پھر رہی ہوتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون یہاں غیر قانونی فشنگ کر رہا ہے، کون یا غیر قانونی طریقے سے کوئی تیل اپنا جو ہے گندا وہ موبائل وہ پھینک تو نہیں رہا اوشن کے اندر وغیرہ وغیرہ. یہ سب کام جو ہے ان کا ایگزیکٹو فنکشن ہے کہ قانون میں اسٹیٹ کی ریچ آ گئی، ایگزیکٹو میں اس ریچ کے امپاورمنٹ آ گئی، اس ریچ کی پاورز دے دی گئیں ایگزیکٹو کو. اب ایگزیکٹو ان پاورز کو انفورس کر رہی ہے. وہ ایگزیکٹو کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ ایگزیکٹو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں ایک وردی والا آدمی جو ہے پاکستان کی ایگزیکٹو کی لا کی انفورسمنٹ کے لیے جائے گا. وہ سلیکٹو پاورز ایمبیسی کے سٹاف کو بھی ہو سکتی ہیں. تو ایمبیسی کے سٹاف کو، ایمبیسی کے کاؤنسلر سیکشن کو، ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو جو ملک سے باہر ہیں ان کو کچھ پاورز دی جاتی ہیں انڈر دا لا، جو وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں ایز اف دے آر انفورسمنٹ آرگنائزیشنز آف پاکستان. یہی صورتحال تمام ملکوں کی ہے. انٹرنیشنل لا میں آپ کو پاکستان کی اگزامپل دے رہا ہوں سو دیٹ یو آر فیملیئر ود دا کانسیپٹ آف پاکستان. بٹ when I say Pakistan, you can conveniently spread this example to mean any country for that matter. So that is how enforcement mechanism becomes that. ابھی آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا ہو کہ امریکہ میں چونکہ یہ 9/11 کے واقعات ہوئے تو امریکہ کی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ایک نیا ادارہ بنا جو کسٹمز کا تھا، ان کا ایک اپنا قانون ہے. انہوں نے اس قانون میں یہ لکھا کہ ہم یہ کریں گے کہ جو امریکہ کے اندر کنٹینرز آ رہے ہیں ہم ان کو چیک کریں گے جہاں سے یہ کنٹینرز بک ہو رہے ہیں، سو دیٹ وی میک شیور ان پورٹس پہ ہم بیٹھیں گے تو ہم اپنے قانون کو پش کر دیں گے فار انفورسمنٹ آؤٹ سائڈ یو ایس ٹو پروٹیکٹ دا یو ایس سٹیزنز. اب یہ قانون تھا جو انہوں نے بنایا اور اس قانون کی انفورسمنٹ کے لیے امریکہ کی جو ایگزیکٹو جورسڈکشن تھی جو ان کے ادارے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے توسط سے ایکسٹینڈ کر دی گئی ٹو سلیکٹو پورٹس آل اوور دا ورلڈ. سو آئی تھنک دیر آر مور دین 15 ports now which have allowed the Homeland Security official to sit there, and these officials then make sure that the containers are properly cleared and then those containers move back into the US after they are screened. But the mandate to actually check those containers by these officials sitting on the ports outside the ports of US is being drawn from the enforcement or the executive jurisdiction of the US government, which is being drawn further backwards from a legislative instrument by the US government. اس پر whether it is correct or not وہ ایک separate debate ہے. وہ debate World Customs Organization میں separately چل رہی ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور یہ کیا یہ regime adopt ہونی چاہیے. لیکن یہاں اس لیکچر کی حد تک ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ اپنے ایگزیکٹو جورسڈکشن کو کیسے آؤٹ سائڈ اٹس ٹیریٹری ایکسپینڈ کرتی ہے اور کیسے وہ ایکسپینشن جو ہے وہ افیکٹو بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح پاکستان کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا بے شمار ادارے ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستان کی کمٹمنٹس کو انفورس کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹو جورسڈکشن جو ہے اس میں آپ کی پولیس کی جورسڈکشن آ جاتی ہے، FIA کی جورسڈکشن آ جاتی ہے اور دوسری جورسڈکشنز آ جاتی ہیں. خاص طور پر کہ آپ کی پولیس نے کیا کرنا ہے، آپ کی پولیس کہاں تک جا سکتی ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہیں، اور اس کی لمیٹیشن آپ کی جنرلی ٹیریٹریز کی حد تک ہوتی ہیں. آپ کی پولیس کسی دوسرے ملک کی پولیس کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی، نہ ہی کسی اور ملک کی پولیس آپ کے ملک میں انفورسمنٹ کے لیے آ سکتی ہے. تو اگر ایگزیکٹو انفورسمنٹ کا طریقہ ہوگا تو جنرلی وہ تھرو اسٹیٹ جورسڈکشن اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے تھرو اے پروسیس کالڈ میوچل لیگل اسسٹنس، کہ وہ دوسری اسٹیٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ ہمیں میوچلی اسسٹ کریں تو ہم جب ہماری باری آئے گی ہم بھی آپ کو میوچل اسسٹنس دیں گے. لیکن وہ بات ایک اور ٹاپک کی طرف ہمیں لے جائے گی جس پر ہم آفٹر فیو لیکچرز آئیں گے. تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے جوڈیشل جورسڈکشن کا، کہ جوڈیشلی جورسڈکشن کیسے ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اسٹیٹ کی مینیفیسٹ ہوتی ہے. جوڈیشل جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کورٹس ہیں، آپ کے کورٹس بے شمار ایسے میٹرز ہینڈل کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہے. تو اگر کسی امپورٹر کا ایشو ہے تو وہ پارٹلی پاکستان کے باہر کا ایشو ہے. اگر کسی انڈیویجول کے خلاف سمنز ایشو ہونے ہیں تو وہ کورٹ نہیں کرنے ہیں. اگر کوئی پاکستانی شہری پاکستان میں کرائم کرنے کے بعد ملک سے باہر چلا گیا ہے تو پھر آپ اسے کیسے واپس لے کر آئیں گے؟ تو آپ کی جوڈیشل جورسڈکشن اس میں آپ کو انفورس کرنی پڑے گی. تو پھر آپ کبھی اس کو سمنز ایشو کرتے ہیں،
وہ سمنز آپ دوسرے ملک میں بھجواتے ہیں کہ اس پر سروس. کبھی آپ یہاں پر آرڈر لیتے ہیں سیزر آف ایسٹس کا یا فریزنگ آف ایسٹس کا, وہ پھر آپ دوسرے ملک بھجواتے ہیں کہ جی اس کو آپ فریز کریں, ان کے ایسٹس کو فریز کریں, ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز مہیا ہیں. یا آپ نے ایفیڈیوٹ ہی منگوانے ہیں, وٹنس ہی منگوانے ہیں, تو بھی آپ کو باہر سے اپنا باقاعدہ اس کا ایک سیپریٹ پروسیجر ہے کہ آپ وٹنس لینے کے لیے کہ فارنر کو آپ نے وٹنس کے طور پہ لینا ہے, تو آپ کیسے اپنا لوکل کمیشن باہر بھجوائیں اور وہ اس کو لے کر آئے. سو یہ تمام جو پروسیس ہے جو جوڈیشل سائڈ سے ریکوائرڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل جورسڈکشن, یا وہ کانسیپٹ جو آپ کے جوڈیشل ہائرارکی جو ہے وہ اس کو پریس کرتی ہے فار دا پرپزز آف اسرٹنگ اٹس اون جورسڈکشن اوور دا ورک دیٹ اٹ از ڈوئنگ. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی کبھی کسی کے خلاف سوٹ فائل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فیملی کی جائیداد کا سوٹ ہو, آپ کی ساندے میں جائیداد ہے, آپ کی کرشن نگر میں ہے, آپ کی گلبرگ کی پرانی پراپرٹی آپ کی ہے, اب اس میں سے کچھ لوگ جو ہے ملک سے باہر چلے گئے, تو بھی آپ جو سول سوٹ فائل کرتے ہیں ڈیکلیریشن کا, اس میں آپ ان کا نام لکھتے ہیں, آپ ان کا ایڈریس لکھتے ہیں کہ فلانا مقیم آج کل یو ایس اے میں, فلانا مقیم آج کل یو کے میں, اور پھر وہ سوٹ ان کو تمام نوٹس اور سمنز وغیرہ بھجواتا ہے, اخبار اشتہار کا آرڈر کرتا ہے. وہ جو سمنز جاتے ہیں ملک سے باہر, یا وہ جو اور طریقہ اور میکینزم ہے آف سرونگ اے پرسن ہو از آؤٹ سائڈ دا کنٹری, از بیسیکلی اے مینیفیسٹیشن آف جوڈیشل جورسڈکشن آف اے اسٹیٹ. یہ بھی اسٹیٹ کی جوڈیشل جورسڈکشن کا ایک حصہ, ایک ایلیمنٹ ہے. سو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ جو ہے, جب ہم اسٹیٹ کی جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں, کچھ ہم نے بات سمجھی ود ریفرنس ٹو واقعات, اب ہم نے بات سمجھی ان واقعات کو اسیس کرنے کے بعد کہ کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. وہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایک لیجسلیٹو جورسڈکشن ہے, اسٹیٹ کی ایک ایگزیکٹو یا انفورسمنٹ جورسڈکشن ہے, اور اسٹیٹ کی ایک جوڈیشل جورسڈکشن ہے. یہ جورسڈکشنز جو ہیں جو ہم نے ابھی دیکھیں, یہ فارمل وے ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹیٹ جورسڈکشن کس چیز میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. جب آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کے تہ در تہ آپ اتریں اس کی ڈیٹیلز میں, تو پھر یہ 3 لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اور جوڈیشل جورسڈکشن کے طور پر ٹرانسلیٹ کرتی ہے. ہم یہاں سے آپ کو اگلے ٹاپک پر لے کر جاتے ہیں. جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کرمنل جورسڈکشن کا, یعنی وہ جورسڈکشن جو کرمنل کیریکٹر رکھتی ہے جب اس کو ایکسرسائز کریں. یہ نہیں کہ وہ کرمنل ہوتی ہے, بلکہ اس سے مراد بیسیکلی وہ ہے کہ کسی کرمنل کی حد تک یا کسی کرمنل کو رسائی یا کسی کرمنل معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ جورسڈکشن انووک کی جاتی ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کرمنل جورسڈکشن کو سیپریٹلی ٹریٹ کرنا, بیکاز اسٹیٹ کی جو جورسڈکشنز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو آپریشنلی امپورٹنٹ جورسڈکشن ہے, یا جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے, یا جس پہ سب سے زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں, وہ کرمنل جورسڈکشن ہے. کیونکہ اسٹیٹ نے جب بھی اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنا ہے اور اسرٹ کرنا ہے, کسی نہ کسی مسئلے کی صورت میں کرنا ہے, کسی نہ کسی سچویشن کو کرنا ہے, تو باقی ایشوز میں تو سچویشنز ہینڈل ہو جاتی ہیں, لیکن جہاں پر جورسڈکشن کا سامنا ہو کسی کرائم سے, وہاں پر جورسڈکشن ہمیشہ کسی نہ کسی مسائل کا شکار ضرور ہوتی ہے, یا کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور آتی ہے, in terms of it being tested for its effectiveness, and also in terms of the fact that it is also interfacing with the jurisdiction of another country. کرمنل جورسڈکشن کے بارے میں دوسرا ملک جو ہے وہ بھی بہت سخت رویہ رکھتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ کرمنل جورسڈکشن یا کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ ایک بڑی اس کا کانسیکوینس ہے, اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینس ہیں. اس کے کانسیکوینس کیا ہیں کہ ہیومن رائٹس کی ٹریڈیشنل ڈیپریویشن ہے, کہ آپ کا رائٹ ٹو لائف انجر ہو سکتا ہے. یعنی اگر پاکستان کسی کو واپس مانگ رہا ہے یا امریکہ کسی کو اپنے ملک میں لانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا ٹرائل ہو, اور ٹرائل ہونے کے بعد اس کو سزائے موت ہو جائے. سو اس جورسڈکشن کا کی جو انگیجمنٹ ہے, وہ جو اس کی کاؤنٹر پارٹ ورژن ہے وہ یہ ہے کہ وائی شوڈ وی ایکسٹراڈائٹ somebody, why should we allow the criminal jurisdiction of one country to come to a point where it can take out an individual which is now residing with the country
and that individual could be tried, and that trial could actually end up in a death sentence. اچھا اگر ڈیتھ سینٹینس نہ بھی ہو تو بھی بے شمار اور ایشوز ہیں. آپ گرفتار ہو سکتے ہیں. آپ کی گرفتاری جو ہے وہ آپ کی ڈیپریویشن ہے آف یور رائٹ ٹو ریمین فری. سو جو کرمنل جورسڈکشن میں چیلنجز ہیں وہ چیلنجز کسی دوسری جورسڈکشن کی ایکسرسائز میں جنرلی نہیں آتے. ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ کرمنل جورسڈکشن جو ہے جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ جورسڈکشن کی بنیاد کیا ہے، اور یہ جو بنیاد ہے جو کرمنل جورسڈکشن کی ایکسٹینڈ کرنے کی بنیاد ہے وہی بنیاد بن جاتی ہے اس میں کمپلیکیشنز ایڈ کرنے کی. اور کمپلیکیشنز جو ارائز ہوتی ہیں، جو چیلنجز ارائز ہوتے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ سے ارائز ہوتے ہیں جس بیک گراؤنڈ میں کرمنل جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی جاتی ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ بک کو اٹھا لیں سو یو ول فائنڈ سرٹن بیسز ٹو ایکسٹینڈ جورسڈکشن بائی اے اسٹیٹ. وہ کون کون سے ہیں؟ دے آر دی نیشنلٹی بیسز. The second one is on the basis of an event. The third one is the universal principle basis. And the fourth one is the protective basis. So nationality basis, territorial basis, of a certain event basis, and security basis and universal basis are basically the enlistment of those bases on the basis are those bases on the strength of which criminal jurisdiction is exercised and extended. In each one of these bases, there is an issue. آپ نیشنلٹی کو دیکھ لیں. ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے کہ you can extend jurisdiction on your nationals. So آپ کا نیشنل چاہے آپ کے ملک میں ہے اس پر تو آپ اسٹیٹ اپنی jurisdiction کو ایکسرسائز کر رہی ہے، مگر اگر آپ کا نیشنل آپ کے ملک سے باہر چلا گیا تو اس کی ہم نے اگزامپلز ڈسکس کی، تو بھی اسٹیٹ اس پر اس وجہ سے ایکسرسائز کرتی رہے گی جورسڈکشن کہ وہ اس کا نیشنل. دوسری وجہ ٹیریٹوریل ہے، یعنی دوسری بنیاد جورسڈکشن کی اور کرمنل جورسڈکشن کی ایکسرسائز کرنے کی یہ ہے کہ ٹیریٹری جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے. ایک تو آپ کی ٹیریٹری کے اندر وہ آدمی ہے تو آپ اس پر ایکسرسائز جورسڈکشن کر سکتے ہیں. ایک آپ کے ملک سے باہر کوئی ٹیریٹری پاکستان کی ہے، چاہے وہ امبیسی کی صورت میں ہے چاہے وہ جہاز کی صورت میں ہے، اس پر بھی آپ جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو ٹیریٹری سیکنڈ بنیاد بن جاتی ہے. تیسری بنیاد جو ہے وہ ہے کوئی اسپیسیفک ایونٹ. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ایونٹ بیسیکلی چونکہ انڈیویجولز ہی کرتے ہیں تو یہ بھی انڈیویجولز کی کیٹیگری میں جائے گا، مگر چلیے آپ اس کو کہہ لیتے ہیں ایک اسپیسیفک ایونٹ، یعنی وہ ایونٹ جو آپ کے ملک سے باہر ہوا ہو مگر اس کا کسی نہ کسی فارم میں آپ پر امپیکٹ ہو. ضروری نہیں ہے وہ کرمنل کیریکٹر رکھتا ہو، مگر آپ جورسڈکشن ایز اے ملک اس پر ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسل جورسڈکشن ہے، یعنی وہ جورسڈکشن جو کچھ ایسے کرائمز ہیں جن کی بابت اب یہ طے ہے کہ ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ یونیورسل ہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے اس کرائم کو ٹرائی کر سکتا ہے، اس کرمنل کو ٹرائی کر سکتا ہے جس نے وہ کرائم کیے ہوں. ان کرائمز میں جو اہم کرائمز ہیں وہ ہائی جیکنگ ہے. ان کرائمز میں جو اہم کرائمز ہیں وہ کرائم آف جینوسائڈ ہے، یا جنیوا کنونشنز کی گراس وائلیشنز ہے. اور پائریسی ایک ٹریڈیشنل کرائم تھا، یعنی بحری قزاقی. وہ بھی ایک کرائم ایسا تھا کہ جہاں پر بھی کوئی ہائی جیکر پکڑا جائے، جہاں پر بھی کوئی بحری قزاق پکڑا جائے، جہاں پر بھی کوئی ایسا آدمی پکڑا جائے جس نے جینوسائڈ کمٹ کیا ہو یا کرائم اگینسٹ پیس کمٹ کیا ہو، اس کو وہ ملک ٹرائی کر سکتا ہے، چاہے وہ کرائم اس ملک پر ہوا ہو نہ ہوا ہو، چاہے وہ آدمی اس ملک کا نیشنل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس کا جن لوگوں کے خلاف وہ کرائم کمٹ ہوا وہ بھی اس ملک کے نیشنل ہوں یا نہ ہوں. سو یہ یونیورسل جورسڈکشن کا پرنسپل ہے. جب آپ ان تینوں چاروں پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ دیر از اے کمپلیکیشن ارائزنگ ود ریفرنس ٹو ایچ آف دس ریلیشن شپ. نیشنلٹی کے پرنسپل کو دیکھیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لنک کسی کے ساتھ اس لیے ہے اسٹیٹ کا کہ وہ ہمارا نیشنل ہے، اور ہم نے
اپنی جورسڈکشن اس کے پر ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کا وہ اگر شہری جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے پھر تو ٹھیک ہے. فرض کیجئے لوگ جس طرح ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں, کینیڈا میں جا کر وہ نیشنلٹی لے دیتا ہے. اب کیا سوال, اب یہ کمپلیکیشن آ گئی کہ وہ اب بیک وقت کینیڈا کا سٹیزن بھی ہے اور پاکستان کا سٹیزن بھی ہے. اگر پاکستان کی جورسڈکشن اس انڈیویجول تک رسائی کرنا چاہتی ہے کسی بھی فارم میں, کسی قانون کے توسط سے, کسی انفورسمنٹ ایجنسی کے تھرو, تو وہ ایک ایشو ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس کنٹری کی ڈوئل نیشنلٹی اس کے پاس ہے وہ اس کو ریزسٹ کرنا چاہے. سو ایک کمپلیکیشن ایلیمنٹ آ گیا. اسی طرح دوسری جو آپ کی پرنسپل آف جورسڈکشن ہے اس میں بھی اسی طرح کے ایشوز رائز ہو سکتے ہیں جو ٹیریٹری کی بنیاد پر ہے کہ ٹیریٹری آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے, ہو سکتا ہے کہ کرائے کی ایمبیسی آپ نے لی ہو, آپ یہ سوچ رہے ہیں, آپ یہ فرض کیے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیریٹری پاکستان کی ہے, مگر ٹیریٹری پاکستان کی نہ ہو, کرائے پر ہو, تو اس صورت میں جو اختیارات ہیں بطور کرایہ دار کے, کیا وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جورسڈکشن کی بنیاد بن جائیں؟ یہ ایک اور کمپلیکیشن یا ٹوسٹ ہے آن دا ایشو آف دا لا آف ٹیریٹری. پھر اگین یہ ایشو ریز ہو سکتا ہے کہ ٹیریٹری سے مراد کون سی ٹیریٹری ہے. کچھ ٹیریٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں اسٹیٹ کی اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ کرٹیلڈ ہے, ریسٹرکٹڈ ہے. پاکستان میں اس طرح کی ٹیریٹریز ہیں, مثلا فاٹا ٹیریٹریز ہیں, پاٹا ٹیریٹریز ہیں یعنی پروونشلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز ہیں, فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز ہیں, جہاں پر جو قوانین جو پاکستان میں بنتے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سپریٹ قانون سازی کی جاتی ہے, سو دیٹ دے آر اسپیسیفکلی ایڈمنسٹریڈ دیئر. پھر اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے, وہ ایک سپریٹ گورنمنٹ ہے, اس کا انٹیگرل ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ہے, وہ انٹرنیشنلی ویو کیا جاتا ہے ایز اے ٹیریٹری کنٹرولڈ بائی پاکستان انڈر دی کنٹرول اینڈ ایڈمنسٹریشن آف پاکستان, بٹ ٹیکنیکلی وی ٹریٹ اٹ ایز این انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری. سو دیٹ ول arise under the question if somebody takes anything into a J&K or someone is doing something in respect of which Pakistan on this side wants to exercise jurisdiction, the question will be again become that of some complication with reference to exercise of territorial. اسی طرح کوئی اور ممالک ہیں جن کی ریلیشن شپ اپنے ہی ملکوں کی ٹیریٹری کے ساتھ جو ہے وہ ویک ہے یا ڈفرینٹ ہے, اور اس میں کچھ ایگزامپلز آ جاتے ہیں جو آپ کی فائنینشیل ہیونز ہیں, یعنی جو فائنینشیل آف شور کمپنیز جہاں بناتے ہیں وہ آف شور آئیلینڈز ہیں, جو ہے تو اس ملک کا ٹائٹل مگر اس پر فسکل لاز کی یا ریگولیٹری لاز کا اطلاق اس طرح سے اتنے ایفیشینٹلی نہیں ہوتا جس طرح سے کہ ہونا چاہیے. سو یہ ٹیریٹریز کے حوالے سے, جورسڈکشن کے حوالے سے ایشوز ریز ہو جاتے ہیں. ان ایشوز کے بارے میں ایچ ٹائم when there is an issue that you want to assert your enforcement, you face difficulty, you face problems in that area as well. With reference to the universal jurisdiction principle, یا اس سے پہلے جو protective principle آپ کا ہے کہ اگر آپ protective principle کی بنیاد پر state اپنی jurisdiction exercise کرنا چاہتی ہے تو state یہ فرض کرتی ہے کہ میں jurisdiction کسی foreigner کے خلاف کر رہی ہوں یا کسی فارن پراپرٹی کے خلاف کر رہی ہوں, یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے مجھے ایز اے اسٹیٹ نقصان ہوا ہے, یا کسی فارنر کا آنا اپنے ملک میں بند کر رہی ہوں کیونکہ اس کے آنے سے نقصان ہوگا. اب یہ جو فرض کرنا ہے یا کسی ڈیسیجن پر پہنچنا ہے تھرو ایگزیکٹو میکینزم یا جوڈیشل میکینزم, یہ ایک اسٹیٹ کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. ہو سکتا ہے اس نیشنل کی جو کنٹری ہے وہ ایسا نہ سوچتی ہو, وہ ایسے نہ اس کو پرسیو کرتی ہو. سو دیر کوڈ بی این ایشو here as well in terms of کہ پاکستان نے یا کسی اور ملک نے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ ایسی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا جو ناپسند ہوئی in the other jurisdiction of the person where that person or entity or company may reside or be registered. So again complication or twists will arise in such an area. In the area of universal jurisdiction, you will face similar consequences of some challenges, some issues, some questions which can be raised. آپ یونیورسل جورسڈکشن میں آپ ریسیو کرتے ہیں, کوئی جہاز یہاں پاکستان میں لینڈ کر جاتا ہے اور وہ جہاز لینڈ کرتا ہے تو آپ بڑی مشکل سے محنت کر کے آپ سواریوں کو یا مسافروں کو بچاتے ہیں, کمانڈو ایکشن کرتے ہیں. اب وہ ہائی جیکرز آپ نے گرفتار کر لیے, اب ہائی جیکرز تو آپ نے گرفتار کر لیے, اب سوال پیدا ہوا اب آپ ان کا کیا کریں. کسی ملک کے ساتھ آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہے.
اور آپ کے پاس بھی یونیورسل جورسڈکشن ہے ٹو ٹرائی. اور اسی طرح وہ ملک جس کے وہ نیشنل ہیں، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے بھی کوئی درخواست آ جائے آپ کے ملک کو کہ ان کو آپ واپس ہمارے ملک بھجوائیں، ہم ان کا وہاں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر وہ 2-3 نیشنلٹی کے ہائی جیکرز ہیں تو 2-3 مختلف ممالک سے درخواستیں آ جائیں یا ریکویسٹ آ جائیں کہ آپ ان سب کو ہمارے پاس بھجوائیں، ہم یکمشت ان کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. سو اگین ایون ان دی ایریا آف یونیورسل جورسڈکشن یو فیس لیگل ٹوسٹس. اسی طرح ایک کیس ہوا تھا اخوان کا جو بڑا مشہور ہے، جس کو ارجنٹینا سے اسرائیلی کمانڈوز نے لٹرلی کڈنیپ کیا اور اس کو اسرائیل لے جایا گیا اور وہاں اس پہ ٹرائل کیا گیا اس لیے کہ اس نے جوز کے خلاف ایٹراسٹیز کمٹ کی تھی. تو ایک سوال اس ٹرائل کے دوران یہ بھی اٹھا کہ اسٹیٹ آف اسرائیل نے اپنی جورسڈکشن کو انفورس کیا زبردستی اگینسٹ دا اسٹیٹ آف ارجنٹینا، جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے اس کو نکال کے لے جایا گیا. تو کیا یہ جورسڈکشن کریکٹ تھی یا نہیں تھی؟ تو جو اسرائیل کا کورٹ تھا اس نے اس پر اپنا فیصلہ بھی دیا، مگر وہ فیصلہ ظاہر ہے اور تھا، لیکن حکومت ارجنٹین گورنمنٹ نے اس کو ایز اے کریکٹ اقدام قرار نہیں دیا. یہی آپ نے اسی طرح بے شمار اور واقعات ہوئے. آئیون دا ٹیریبل کا ٹرائل اسرائیل نے کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں اس کو باقاعدہ ایکسٹریڈائٹ یو ایس اے سے کروایا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہی نہیں ہے جس پر چارجز فریم کرنے مقصود تھے، جس نے گیس چیمبرز میں یہ سارے ٹارچرز کیے تھے. سو یو مے ہیو اے یونیورسل جورسڈکشن کمپیٹنس، بٹ دیٹ کمپیٹنس از ناٹ فری from its own complications, and those complications are highlighted in various judgments and in various court decisions that generally countries have to follow. There is invariably a legal battle whenever you want to extradite people, whenever you want to take them or whenever you want to try them. یہاں میں آپ کو کچھ ایگزامپلز بھی دینا چاہوں گا، اور وہ ایگزامپلز ہوں گی جو کچھ لاز کی ہیں جو پاکستان میں ہیں اور کچھ کنونشنز کی ہیں جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جورسڈکشن کا جو کانسیپٹ چاہے وہ یونیورسل ہو یا لوکل ہو، اس کی کمپلیکیشنز کیسے ارائز ہوتی ہیں. اس کے لیے دی امپورٹنٹ مائی اسٹارٹنگ پوائنٹ وڈ بی ٹو گیو یو ایگزامپل فرام پاکستانی لا. اب پاکستانی لا میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ایک سول لا ہے اور ایک کرمنل لا جورسڈکشن ہے، یعنی کہ ایک سول لا کے حوالے سے جورسڈکشن ہے جو ایک ملک انفورس کرتا ہے، ایک کرمنل لا کے حوالے سے جورسڈکشن ہے جو ایک ملک انفورس کرتا ہے. تو پہلے میں آپ کو ایک سول لا کا حوالہ دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل یہ کہتا ہے ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ آف 1976، جو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر شادی کر رہے ہیں تو پھر آپ کون سی گفٹ دیں گے، ان پہ کیا ریسٹرکشن ہوگی، جہیز دینے پہ کیا ریسٹرکشن ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کا سیکشن 1 کیا کہتا ہے؟ اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان اینڈ اپلائز ٹو آل سٹیزنز آف پاکستان. اب یہاں یہ نہیں کہتا کہ وہ سٹیزن جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، یعنی تمام سٹیزنز پر یہ اپلیکیبل ہے. سو اگر آپ پاکستان سے باہر جا کے بھی شادی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پر یہ اپلیکیبل ہو، کیونکہ آپ پر ایز اے سٹیزن اپلیکیبل ہے. اب اس لا کی جو ایکسٹینشن ہے آپ پر وہ آن اکاؤنٹ آف نیشنلٹی پرنسپل ہے. سو اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان، یعنی کہ تمام ٹیریٹری آف پاکستان پر اس کی ایکسٹینشن ہے، اینڈ اپلائز ٹو آل سٹیزن آف پاکستان. سو نہ صرف ٹیریٹری پر ہے بلکہ سٹیزن آف پاکستان پر بھی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کا قانون شہادت ہے جو کہتا ہے اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان and applies to all judicial proceedings in or before any court, including a court martial, a tribunal, or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or functions, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو ٹرانزیکشن کے ریفرنس سے. کون سی ٹرانزیکشن؟ جب بھی جوڈیشل ٹرائل ہوگا. یہ نہیں کہتا یہ جوڈیشل ٹرائل پاکستان سے باہر ہو یا اندر ہو، جب بھی ہوگا کسی بھی فارم میں ہوگا تو اس پر یہ اپلائی کرے گا. سو اس کی اپروچ ٹورڈ جورسڈکشن جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہے. اسی طرح کرمنل سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ آف 1997 ہے. یہ ایکٹ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان. اب تمام پاکستان پر یہ اپلیکیبل ہے. اس میں سٹیزن کا لفظ نہیں ہے،
گویا یہ کسی فارنر پر بھی اپلیکیبل ہے. کوئی ایسا شخص جو پاکستان کا سٹیزن نہ ہو لیکن اگر وہ پاکستان کے اندر کوئی ایکٹ آف ٹیرر کرتا ہے, ہی از ٹرائبل انڈر ATA because it says it extends to the whole of Pakistan. اس ایکٹ نے اپنے آپ کو بائنڈ نہیں کیا with reference to the function, with reference to citizenship criterion. اسی طرح نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999 ہے. اس کا سیکشن 4 کہتا ہے it extends to the whole of Pakistan and it shall apply to all persons in Pakistan, all citizens of Pakistan and persons who are or have been in the service of Pakistan wherever they may be, including areas which are part of federally and provincially administered tribal areas. تو آپ نے دیکھا کہ ایکٹ خود ڈیفائن کر رہا ہے اپنا اسکوپ آف آپریشن, اپنی جورسڈکشن ٹو آل پاکستانی نیشنلز جہاں پر بھی وہ ہوں, اور اگر ملک سے باہر ہوں تو بھی ان کے خلاف یہ ایکٹ جو ہے یہ پروسیڈ کر سکتا ہے. یہی اسی طرح کی فارمولیشن جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی ہے, جو سیکشن 2 کہتا ہے کہ ایوری پرسن شیل بی لائبل ٹو پنشمنٹ انڈر دس کوڈ, اور پھر آگے جا کر کہتا ہے اینی پرسن لائبل بائی اینی پاکستانی لا ٹو بی ٹرائڈ فار این offence committed beyond پاکستان shall be dealt with according to provisions of this code. یعنی اس کوڈ کی پروویژنز جو ہیں اس کے تحت ہر کرائم جو پاکستان میں ہوا ہے اور ایون جو پاکستان سے باہر ہوا ہے اس کے لیے ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اگین یہاں پر نیشنلٹی شرط نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان پینل کوڈ کے نیچے بے شمار فارنرز بھی ٹرائی ہوتے ہیں اور بے شمار فارنرز پاکستان کی کورٹس میں سزائیں بھگت رہے ہیں, بیکاز اسٹیٹ آف پاکستان اپنی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کرتی ہے انڈر انٹرنیشنل لا مینڈیٹ ٹو ناٹ اونلی سٹیزنس but also to people outside Pakistan. One can go on giving examples of many other Pakistani laws which similarly provide for the scope of their application. But each time when you look at this law or any law now, you should carefully read the first 2 or 3 provisions of that law which define the jurisdiction of that law with reference to individuals, with reference to subject matter, or with reference to territory. And this basically is a manifestation of the conceptual framework in which civil or criminal jurisdiction of a state is defined. And these laws basically are under the mandate and the general framework of international law, which permit the states to assert jurisdiction outside their territories on territories which they claim to be that of themselves, and on their individuals and nationals who may be within their territory or outside their territory. So I hope that the presentation today and the examples in particular which have been given will be enabling you to clear your concepts on jurisdiction under international law. We have deliberately relied on examples from Pakistan so that your concepts become more clear, and the examples are much more familiar than the examples that you normally find in the textbook.